السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 25 دسمبر ہے 2024۔ ظاہر سی بات ہے عیسائی لوگ آج وہ خوشی مناتے ہیں، تو خوشی منائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہمیں کوئی بات نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ ہے ایمان والے اپنے بچوں کو اس میں ملوث ہو کر دیکھتے ہیں، خاموش رہ جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کتنی بڑی خطرناک بات ہوتی ہے۔ اس لیے میں کیونکہ کفر کی بات بار بار بولتے رہے گا، دل میں اتر جائیں گی، پھر دل میں بیٹھے گا، کفر جائے گا تو ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ہم حالات دیکھ رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا کفر جم کر جو ہے آدمی کا ایمان برباد ہوا تھا، اور حالات دیکھ رہے ہیں اب کیا ہو رہے ہیں، مرتد کیسے ہو رہے ہیں بعض لوگ، بچیاں وغیرہ۔ تو ہم اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کریں اور کفریہ الفاظ کہنے سے سننے سے بھی بچنے کی بچوں کو تاکید کریں۔ اس میں سے بہت سارے کفریہ الفاظ ہیں، جیسے کہ آج کا بھی ایک نعرہ ہے، لوگ کہتے ہیں ہیپی میری کرسمس۔ یہ کہنا کیسا ہے؟ سراسر بہت بڑا گناہ ہے، صرف گناہ نہیں، حرام گناہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ نیت تھوڑی بھی بگڑی اگر عقیدے میں رہا تو ایمان ختم ہو۔ اتنا بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑا کفر ہے، بہت بڑی شرک ہے کہ نعوذ باللہ وہ لوگ عیسائی لوگ جو کہتے ہیں خدا کا بیٹا ہوا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ کہتے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ ایک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا کا بیٹا، ہمارے بچے بھی بعض لوگ کہہ دیتے ہیں، اور ان کے جو پریئر وغیرہ ہوتے ہیں اسکولوں میں ایسے الفاظ رہتے ہیں۔ میں اپنے شاگردوں کو پوچھا، میرے دوست جو اچھی طرح انگلش جاننے والے تھے، ان کے جو پریئر میں الفاظ جو تھے، اشعار جو تھے انگلش کے، اس میں یہ تھا کہ میں مانتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا بولے گا بچہ کفر سیکھ رہا ہے۔ ماں باپ کس کی فکر کرنا ہے کہ کیا سیکھ رہا ہے؟ بھائی یہ عجیب بات ہو گئی، پیسے دے کر کفر حاصل کر رہے ہو۔ آج مسلمانوں کی حالت ہے پیسے دے کر آخرت بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، بعض لوگ پیسہ خرچ کر کے آخرت بنانے تیار نہیں ہے، بلکہ پیسے دے کر گناہ خرید رہے ہیں اور کفر خرید رہے ہیں۔ یہی ہوتا ہے ایمان کے بارے میں، ایمان سیکھنے کے بارے میں، اور اچھے کام میں وقت نہیں لگائیں گے تو خود بخود کیا ہوگا، بری چیزوں میں جانا پڑے گا۔ اب میں قرآن حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں بتاتا ہوں۔ اللہ پاک 7ویں پارہ میں کہتے ہیں، سورہ مائدہ کے آخر میں اللہ پاک فرماتے ہیں، سنیں آپ، قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ پوچھیں گے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ تو میدان قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوگا، کیا آپ نے لوگوں کی تعلیم دی تھی؟ کیا تعلیم؟ کہ مجھے اور میری ماں کو خدا کی سوا معبود بناؤ، اللہ بناؤ، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں سن آف گاڈ کہتے ہیں، اور بعض لوگ وہ کہتے ہیں کہ وہ خود خدا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور کہتے ہیں خدا تین ہے، نعوذ باللہ، عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہے، اور ان کی ماں مریم بھی خدا، اور اللہ بھی خدا ہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ ایک ہے، ایک ہی ہے، اس کے معبود اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ اللہ پھر حضرت علیہ السلام کو جب یہ سوال ہو تو جواب دیں، سبحانک قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلته فقد علمت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب۔ پھر پوچھتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، کیا جواب دیں گے؟ آپ کی ذات پاک ہے، یعنی خدائی میں آپ کا کوئی شریک نہیں۔ پھر میں ایسی نازیبہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جو مجھے کہنے کی اجازت نہیں، مجھ کو لائق نہیں میں ایسی بات کہوں، جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے۔ اگر میں ایسی بات کہی تو آپ کے علم میں ہے، ان کنت، اگر اللہ قرآن خود مقدر ان کنت قلت فقد علمت، اے اللہ اگر میں کہا تو آپ کو معلوم ہے۔
ہاں اور آگے ہے تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک تعلم الغیوب، کہ اللہ جو کچھ میرے جی میں دل میں وہ آپ جانتے ہیں، اور آپ کے جی میں جو ہے وہ میں نہیں جانتا، انک تعلم الغیوب، آپ غیب کی باتوں کو آپ ہی جاننے والے ہیں، اور غیب کی بات اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر آگے اس میں بات یہ ہے کہ جو کچھ آپ کی جی میں بے شک آپ ہی چھپی باتیں جاننے والے، میں نے تو ان سے بس یہ بات کہی تھی کہ جس کے کہنے کا آپ نے مجھ کو حکم دیا، اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا رب بھی رب ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے بس یہ کہا، یہی حکم دیا تھا جو آپ نے مجھے حکم دیا تھا، وہی بات کہا تھا، ان اعبدوا اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، وکنت علیم شہیدا ما دمت فیہم، اور میں اس بات کی گواہی ہوں، ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں تھا تب تک یہی بات کہتا تھا، فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، اب جب میں ان سے جدا ہو گیا یا وفات ہو گئی، وفات اس حضرت عیسی ابھی نہیں ہوئی، جب انہوں نے اس وقت تک اپنی زندگی جو اس وقت تک تھی پوری کیا، یا درمیان جب تک وہ ان کے ساتھ تھے، اب یہی بات ترجمہ ہم یہ کریں گے، میں ان کے احوال سے باخبر جب تک میں ان میں رہا، وفات کہتے ہیں، وفات تو اب بعد میں ہوگی، جب قیامت کے قریب آئیں گے تب ان کی وفات ہوگی، اب یہاں پر یہ ہو گیا فلما توفیتنی، فی الحال کے لیے کہہ رہا ہوں، جب تک وہ ان میں تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی موت آنی ہی ہے، ابھی نہیں آئی لیکن آئے گی، کنت انت الرقیب علیہم، کہ اللہ آپ تو نگہبان ہیں، وانت علی کل شیء شہید، اور چیز کا آپ دیکھنے والے جاننے والے ہیں، آپ ہر چیز کے گواہ ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام خود انکار کر دیں گے کہ اللہ میں نے وہ بات نہیں کہی، تو اس لیے آپ اپنے باتوں کو سمجھائیں، اس سب چیزیں روکیں، اور مسلمانوں کی، اور اس لیے بعض چیزیں وہ لوگ کہتے ہیں میری کرسمس، یعنی میری من جمع ہونا کرسمس، عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں جمع ہونا، میری من بچہ جنا، میری بچہ جنا کرسمس، عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیدائش ہے اس کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، تو ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کا بیٹا، نعوذ باللہ، اس لیے کوئی اگر آپ کو ہیپی میری کرسمس کہے تو آپ مسکرا کر یا خاموشی کے ساتھ ادھر سے وہاں سے چلے جائے، اس کے بدلے میں جواب نہیں دینا، اور ٹری بنانے کے بارے میں یہ بس صاف سیدھی بات بول دو، ہم جو کفریہ بات کو نہیں مانتے ہیں، کوئی کہا کیا کریں حضرت مجبوری ہے ایک بار کر دینے دے، بھائی یہ کوئی بات ہے مجبوری؟ پاخانہ ایک چمچہ کھاؤ پاخانہ ہی ہے، کفر لمحہ بھر کے لیے اجازت نہیں ہے، یاد رکھیں، اگر کوئی بڑا اس عقیدے میں رکھتا ہے شادی شدہ کو تو ایمان ختم ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، عورت کہتی ہے کام کرنا مجھے کہنا پڑتا ہے، خدا کا بیٹا ہے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام، ایسا کہیں گے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے، نکاح بھی تو دوبارہ کلمہ پڑھ کر نکاح بھی کرنا پڑے گا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، سمجھے، اس کا خاص خیال رکھیں، مبارکبادی نہیں دینا، اسی کے ساتھ ساتھ بول کر رکھے تو خاموشی کے ساتھ ادھر سے وہاں سے ہٹ جاؤ اور صاف سیدھا بولو، بھائی ایسے کفری ایک بات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے کہا ایک مرتبہ آپ ہمارے خداؤں کی تعظیم کر لے، ہم ایک دن کریں، حضور نے انکار کیا، کہا ایک دن کر لے، ہم 8 دن کریں، حضور نے انکار کیا، کہا ایک مہینہ ہم آپ کے خدا کی بات ایک دن آپ کرو، اور حضور نے انکار کر دیا، کہا 1 سال کر دیجئے، 1 سال ہم کریں گے آپ کے خدا کے پاس، آپ 1 دن کریں، حضور نے انکار کیا، تو ایک مرتبہ آپ ان کی تعظیم کر لیں، چوم لیں، حضور نے بدبختو، کفر ہوتا ہے، لمحہ بھر کے لیے اجازت نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، اس طرح نہیں کیا جا سکتا، تو اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، اپنے آل اولاد کی حفاظت کریں، ایمان کے بارے میں اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایسی واحیات سے بچیں، اسی طرح نیو ایئر جو لوگ کہتے ہیں 1 جنوری کو خوشیاں مناتے ہیں، نوجوان کیک کاٹتے ہیں، سب چیزیں کفریہ چیزیں ہیں، شرکیہ چیزیں، ان سے بچنا ہے، مسلمان کا ایمان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، یہ بہت بڑی گناہ کی بات، قیامت دن جواب دینا پڑے گا، جو جن کے مشابہ اختیار کرے گا انہی کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا، کافروں کے ساتھ کھڑا ہونا، عیسائیوں کے ساتھ، یہ سارے جہنم میں جائیں گے، ان کے ساتھ حشر ہونا ہے، سب کام کرو، اللہ ہم سب کی آل اولاد کی حفاظت فرمائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔